बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आज आप खुश भी हुए होंगे कि अभी तक लेक्चर नहीं आया और काम कोई नहीं है, लेकिन ये लेक्चर्स इसी तरह जारी रहेंगे। आज ज़रा सी देरी हो गई और मज़ीद आगे लेक्चर्स इसी तरह मिलते रहेंगे। आज लेक्चर्स में थोड़ा सा फ़र्क है कि कैमरे की इस जानिब तो मैं ही हूँ, लेकिन कैमरे की दूसरी जानिब आज सर आदिल नहीं है, क्योंकि कल से कॉलेजेस खुल रहे हैं। आज 14 सितंबर है, तो कैमरे की दूसरी जानिब आज हमाद जान हैं, ही इज़ माई सन, और कल उन्होंने सर आदिल से क्लास ली है। आज वही ये क्लासेस वीडियो करवा के, रिकॉर्डिंग करवा के और वही इंशाल्लाह यूट्यूब पर आगे भेजेंगे। तो हम सब शुक्रगुजार हैं हमाद जान के कि वो आज से इस प्रोसेस में हमारे साथ शामिल हैं। थोड़ा सा एक और फ़र्क भी है, वो वीडियो की रिकॉर्डिंग के बाद हम तो देख लेंगे, लेकिन आप लोग भी देख कर भेजिएगा। और वो फ़र्क ये है कि आवाज़ जो है वो शायद उसमें प्रॉब्लम्स हों। उसकी वजह ये है कि आज चूँकि वो माइक अवेलेबिलिटी नहीं है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हुई आवाज़ के सिलसिले में तो कल इंशाल्लाह आज ही मैं उसको मैनेज कर लूँगा, अरेंज कर लूँगा, तो फिर माइक के ज़रिए क्लास और अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर प्रॉब्लम नहीं हुआ, इंशाल्लाह आवाज़ ऊँची है, हाली मजमे में 200-300 लोगों तक आवाज़ पहुँचा सकते हैं बग़ैर साउंड सिस्टम के। तो उम्मीद की जाती है कि ये आवाज़ आ रही होगी, लेकिन बेटा फिर भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ये है उर्दू लाजमी 12वीं जमात के लिए जो किताब है हमारी, और ये किताब तो खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर की है, लेकिन मैंने नोट किया है कि फेडरल बोर्ड और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स इसी किताब को फॉलो कर रहे हैं। और इसी का रिज़ल्ट है कि बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ शामिल हो गए हैं, और उनका ज़्यादा इंसिस्ट है कि सर प्लीज़ कोरोना के बाद या कोरोना की छुट्टियों के बाद जब कॉलेजेस लगेंगे तो प्लीज़ ये नहीं भूलिएगा कि आपने लेक्चर्स अपलोड करने हैं। हम आपके लेक्चर्स के इंतज़ार में हैं। आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लेक्चर है मज़मून फिर वतनियत की तरफ। लास्ट वीक हमने इसको छोड़ा था और रिकॉल कर लेते हैं। इसमें मिल्लत, वहदत मिल्लत और जज्बे मिल्लत जैसे तराकीब इस्तेमाल हो रही हैं। पहले तो ये समझ लें कि ये क्या है। ये असल में 4 पॉइंट्स हैं, इनको समझ लें, जिसको 4P का नाम दिया गया है। 4P चूँकि इसकी एब्रीवेशन है, जगह जगह इस्तेमाल हो रहा होगा। और मिल्लत क्या है? मिल्लत है पूरी दुनिया के मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं। और दूसरा पॉइंट, बाकी मज़ाहिब या तो मुसलमान हो जाएं या इस्लाम के कंट्रोल में आ जाएं। तीसरा पॉइंट क्या है? पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत हो जाए। और चौथा पॉइंट है पूरी दुनिया एक ही वतन और रियासत बन जाए। यानी हमने अलग अलग वतन हासिल नहीं करने, ये इसका रिज़ल्ट है। ये सारी मिल्लत का रिज़ल्ट ये है कि अलग अलग वतन हासिल नहीं करना, पूरी दुनिया एक स्टेट बन जाए। लेकिन फिर भी हम वतनियत की तरफ आए हैं, तो क्यों आए हैं? तसव्वुर मिल्लत के बाद फिर दोबारा वतन के तसव्वुर की तरफ हम आए हैं, तो इसकी क्या वजह है? इस सारी वजह को इस मज़मून में लिख दिया गया है। हम पहला पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, ये सेकंड पैराग्राफ है। जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया है, मैं मौलाना सलाहुद्दीन अहमद हैं और वो कहते हैं मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया। ये बात करने का तरीका है। मैंने दरख्वास्त की, मैंने बात बयान की। जैसे मैं और आप चूँकि पढ़े लिखे तो नहीं है ना, हम ये कहेंगे जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही है। लेकिन जब देखें उस्लूब, स्टाइल, लिखने का अंदाज देखें, आदमी कैसे कह रहे हैं मैंने अर्ज़ किया। और ये देखें कितनी बड़ी शख्सियत है मौलाना सलाहुद्दीन अहमद, ये तो फरमाएंगे, लेकिन जब ये खुद भी बात करते हैं तो इस तरह शुरू करते हैं। देखें, जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया है। क्या अर्ज़ किया है? इस्लामी हिंद में जज्बे मिल्लत का फ़रोग़। ये बात इस्लामी हिंद है। पहली ये 2 बातें मैंने बयान की हैं। ये देखें मैंने इसको 2 लिख दिया, 1 और 2, और ये देखें मैंने इसको अलग अलग अंडरलाइन भी कर दिया। पहली बात जो मैंने अर्ज़ की है वो है इस्लामी हिंद, हिंदुस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान, उनके दिलों में क्या था? उनके दिल में जज्बे मिल्लत का फ़रोग़ था। हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान 4P की बात कर रहे थे। 4P वही है जो अभी मैंने आपको समझाया। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, ये देखें यहाँ तक का जुमला एक है। हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमानों के दिल में जज्बे मिल्लत पाया जाता था। फिर दूसरा पॉइंट देखें, फिर इसी फ़रोग़ के नतीजे में आप देखें, ज़रा ऊपर लौट कर आएँ,
اس کے فروغ کے نتیجے میں تو یہ ہونا چاہیے نا، الگ الگ وطن حاصل نہیں کرنا. جب یہ پورا نظریہ فروغ پا جائے تو آپ تو یہ نتیجہ حاصل کریں گے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوا، یہاں ہمارے پاس کیا ہوا، اس کے فروغ کے نتیجے میں جب یہ 4 پوائنٹس ترقی کرتے گئے تو ہم نے کیا کر لیا، ہم نے ایک قومی وطن حاصل کر لیا، پاکستان حاصل کر لیا. پاکستان کی آفرینش ہوئی، پاکستان کی بنیاد پڑی، پاکستان کو آغاز ملا، پاکستان شروع ہوا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامی ہند کے دل میں جذبہ فروغ تھا، اور پھر اسلامی ہند نے کیا کیا، اس فروغ کے نتیجے میں ایک الگ وطن کی بنیاد ڈالی. تو اس کو مصنف نے کیا نام دیا، تاریخی مہمے کی حیثیت رکھتی ہے. یہ ایک تاریخی ہسٹوریکل اور مہمہ ہے، ایک سوال ہے، پوری ہسٹری میں یہ سوال لکھا جائے گا. ایک پہیلی ہے کہ یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں جذبہ ملت کی، جذبہ ملت تو کہتے ہیں وطن حاصل نہیں کرنا، اور پھر آپ کیا کر لیتے ہیں، اسی یہ سب سے اہم ہے بیٹا، ہمارا سارا سبق اسی کے لیے، اسی کے گرد گھوم رہا ہے کہ ہم نے وطن پھر حاصل کیا ہے اسی 4 پوائنٹ کے لیے. جب یہ 4 پوائنٹ کا نظریہ پھیلتا گیا، ترقی کرتا گیا، تو اسی فروغ کے نتیجے میں ایک قومی وطن کی آفرینش ہم نے بنیاد ڈالی. اگرچہ یہ ایک تاریخی مہمہ ہے، ایک پہیلی ہے، حیثیت رکھتی ہے. پاکستان کے قیام 1947 میں ہوا تھا نا، اس سے کم و بیش، کم یا زیادہ، آپ اکثر صنعت تضاد کی مثالیں ڈھونڈتے ہیں، تو یہ دیکھیں صنعت تضاد کی مثال. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں پر اب صنعت تضاد لکھتے ہیں، اس جگہ پر صنعت تضاد لکھتے ہیں، اور پیج نمبر نیچے جانے 27. پھر آپ نے یہاں آ جانا ہے کتاب کے اس جگہ پر، یہاں پر آپ نے لکھنا ہے صنعت تضاد، اور پیج نمبر 27 لکھ دیں گے. کیوں؟ کل آپ کو نثری مثالوں کی ضرورت ہوگی، تو جب آپ اپنی مثالیں ڈھونڈیں گے یہاں پر آپ کو صنعت تضاد لکھا ہوا نظر آ جائے گا. پیج نمبر 27 ہوگا، پیج نمبر 27 میں یہاں پر صنعت تضاد لکھا ہوگا، آپ کو یہ مثال مل جائے گی. کیا مثال ہوگی؟ آپ لکھیں گے پاکستان کے قیام سے کم و بیش ربع صدی پیشتر. اب آپ دیکھیں آپ کو مل گیا. تو ہم اصلی ٹیکسٹ کی طرف آتے ہیں. 1947 سے پہلے کم و بیش، کم یا زیادہ، ربع صدی. یہ دیکھیں سائنس کا سوال ہے پورا. ربع صدی کہتے ہیں 1/4 صدی. یہ دیکھیں یہاں میں نے کیلکولیشن نکالی ہے، 1/4 صدی، ایک صدی کا چوتھائی کیا بن جاتا ہے 25 ایئرس. ربع صدی مینس 25 سال پہلے. اب آپ کے لیے سوال ہے 1947 سے یا پاکستان کے قیام سے 25 سال پہلے کون سا سال نکل آئے گا؟ تو یہ تقریباً 1922 کی بات ہوگی، 1922 کی بات ہوگی. اس مرد عظیم کون ہے؟ ایک عظیم انسان ہے. عظیم انسان کون ہے؟ علامہ اقبال. علامہ اقبال کے افکار، علامہ اقبال کے شاعرانہ نظریات، اس کو میں نے اے کا نام دے دیا. علامہ اقبال کے شاعرانہ افکار نیچے آئیں، یہاں پر آئیں، یہ دیکھیں علامہ اقبال کے شاعرانہ افکار اے تھے. اے کیا تھے؟ ملت کے 4 پوائنٹ تھے. علامہ اقبال جب شاعرانہ افکار کی بات کر رہے تھے تو وہ ملت کے 4 پوائنٹس، آپ کو 4P نہیں مل رہے، آپ یہاں آئیں، آپ کو 4P یہ مل رہے ہیں. علامہ اقبال کے شاعرانہ نظریات، جب آپ علامہ اقبال کے کلیات کو پڑھیں، جب آپ علامہ اقبال جس کو ایک عظیم الشان انسان قرار دیا گیا ہے اس کی شاعری پڑھیں، اس کے تصورات پڑھیں، کلیات اقبال پڑھیں، بانگ درا، بال جبریل پڑھیں، تو آپ کو کیا نظر آئیں گے؟ اے 4P نظر آئیں گے. لیکن یہ دیکھیں 4P کیا کہتے ہیں؟ وطن حاصل نہیں کرنا. لیکن یہ دیکھیں جس نے ہمیں پاکستان کا تصور دیا، اور انہی علامہ اقبال نے کیا کیا تھا بعد میں، بی بعد میں، اے پہلے 4P، بعد میں اسی آدمی نے ہمیں پاکستان کا تصور دیا. یہ دیکھیں بی کیا ہے؟ یہ دونوں تو ایک دوسرے کے الٹ ہیں. کون سے دونوں؟ نظریہ ملت اور نظریہ وطنیت. وطن حاصل کرنے کا تصور بھی اقبال نے دیا. اے اور بی یہ تو ایک دوسرے کے الٹ ہیں. یہ دیکھیں ذرا، ہمیں تصور دیا تو یہ کیا ہوا؟ یہ دو الٹ نظریات ہیں، اور ایک ہی آدمی نے دیے. ایک آدمی ہے علامہ اقبال، اس نے نظریہ دیا 4P کا. پھر اس نے، یہ پہلا نظریہ تھا 4P کا جس میں وطن حاصل نہیں کرنا، اور ان کا دوسرا نظریہ ہوا. دوسرا نظریہ کون سا ہوا؟ وطن حاصل کرنا ہے. وطن حاصل کرنا اور 4P یہ تو ایک دوسرے کو کراس کرتے ہیں، ایک دوسرے کے الٹے. یہی تو ہم نے اس سبق میں پڑھ لیں کہ کیوں ہوا ایسے. علامہ اقبال کے نظریات، مگر پہلے یہ جملہ اوپر لکھنے، پہلے وطن کے تصور کو
بہت ادنا سمجھتے تھے. کیسے؟ علامہ اقبال پہلے وطن اور وطنیت کے استحفاف کو استحفاف ادنا اور چھوٹا سمجھنا، استحفاف کو، وہ وطن اور وطنیت کو بہت چھوٹا، بہت معمولی، بہت ادنا، بہت ہی حفیف سے نکلا ہے سمجھتے تھے. مسلسل اپنا محور بیان بنا رہے تھے. شاعری میں مسلسل ذکر کرتے تھے. کس بات کا ذکر کرتے تھے؟ کہ وطن اور وطنیت حاصل نہیں کرنا. استحفاف کا مطلب ہے نہیں حاصل کرنا. جب علامہ اقبال اے کا نظریہ دیں گے تو اے نظریے میں وطن اور وطنیت تو چھوٹا ہوگا نا، اس کو نہیں حاصل کرنے کی بات کریں گے اور مسلسل اپنا محور بنائیں گے. یہ وجہ نکل آئی ہے. علامہ اقبال کیوں 4P سے علامہ اقبال متوجہ ہوئے کس چیز کی طرف؟ وطن کی طرف. مفکر اسلام کے شاعر نے اپنے شاعرانہ الہامات میں، یعنی جب اپنے شاعرانہ نظریات کی موجودگی میں شاعرانہ الہامات کون سے تھے؟ 4P کے بارے میں جو شاعری کی تھی، اس کی موجودگی میں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک وقفہ کلیل لیا، تھوڑی دیر کے لیے سوچا. آپ ذرا دیکھیں، میری طرف متوجہ ہوں. علامہ اقبال کے بعض فوٹو ایسے ہیں، آنکھیں بند اور ایسے کیے ہوئے. یہ کیا ہے؟ یہ ان کا وقفہ کلیل ہے. اس وقفہ کلیل میں تھوڑی دیر میں انہوں نے ایسے سوچا کہ میں ملت کی بات کر رہا ہوں، نظریہ ملت کو فروغ دے رہا ہوں، وطن کو استحفاف سمجھ رہا ہوں، وطن کو چھوٹا سمجھ رہا ہوں. اور اس تھوڑے سی دیر کا جو وقفہ تھا، اس میں انہوں نے سوچا کہ کیا ہندوستان کے مسلمان اس قابل ہیں کہ 4P حاصل کر لیں گے؟ آپ جواب دیں. ان کی سیاست ختم، ان کی حکومت میں کوئی حصہ نہیں، روزگار نہیں، کاروبار نہیں، اور ایسے لوگوں سے میں کیسے 4P کے پوائنٹس حاصل کروں گا؟ تو نہیں حاصل ہو سکتے. کیا کروں؟ آؤ ان کو پہلے ایک الگ وطن بنا دیتا ہوں. اس وطن میں کیا کریں گے؟ یہ وطن میں شامل ہوں گے، ترقی کریں گے، وطن پلیٹ فارم بن جائے گا، پھر ہم دوڑ دھوپ کریں گے کس چیز کی؟ 4P کے لیے. اب سمجھ آ گئی ہے بیٹا؟ یہ جو وقفہ کلیل والا تھا نا، اس وقفہ کلیل کا میں نے آپ کو پریکٹیکلی بتا دیا. علامہ اقبال نے جو وقفہ کلیل تھوڑی دیر کے لیے مسلمانان ہند کی، ہندوستان کے مسلمانوں کی عملی سیاسیات، یہ دیکھیں 1857 کے بعد مسلمانوں کی سیاسی حالت کمزور تھی. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتائیں آپ کو کون سی لغت عملی سیاسیات کے یہ معنی بتائے گی؟ سیاسی حالت مسلمانوں کی نہیں ہے. اور تو اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلا، سیاست کی طرف جب انہوں نے اپنی توجہ مبذول کی، غور سے دیکھا، تو رزلٹ کیا نکلا؟ وہی آدمی جو 4P کا سوچ رہا تھا، انہیں شمال مغربی ہندوستان میں موجودہ پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں مسلمان اکثریت میں تھے، ایک اسلامی وطن کے قیام کی دعوت تھی. تو شاعر نے کیا کیا؟ شاعر نے 4P کو چھوڑا اور جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی وہاں ایک اسلامی وطن کی قیام کی دعوت تھی. نظریہ پاکستان، تصور پاکستان پھر پیش ہو گیا. یہاں میں اس بحث میں کو چھیڑنا نہیں چاہتا. بعض لوگ سوال اٹھاتے ہیں نا، بعض لوگ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں. پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ پہلا سوال ہے، یہاں سے آگے اوپر کے اوپر ایک لکھیں گے، کیا یہ دعوت جو پاکستان بنانے کی دعوت تھی، جمرود افغانستان کا ایک سرا سے لے کر راس کماری ہندوستان کے دوسرے سرے تک، کیا یہ پاکستان جو تھا ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام مسلمانوں کے لیے ہے یہ دعوت؟ کیا ہندوستان کے تمام مسلمان پاکستان میں شامل ہوں گے، یا دوسرا پوائنٹ، یا صرف انہی اقطاع کے باشندوں کے لیے، انہی خطوں یا علاقوں کے باشندوں کے لیے تھی جہاں دریائے سندھ سے لے کر دریائے جمنا تک آباد تھے، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، یعنی موجودہ پاکستان. اب جب بھی دو باتیں ہوں نا، دو باتیں، تب بحث ہوتی ہے نا. پہلی بات کیا ہے؟ کیا پورے ہندوستان کے لوگ مسلمان پاکستان میں شامل ہوں گے، یا صرف وہ لوگ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ خطے پاکستان میں شامل ہوں گے؟ تو دوسرا جواب ہے اس کا. لیکن مصنف کیا کہتے ہیں، میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا. راس کماری سے لے کر دریائے جمنا تک آباد تھے، یہاں تک بیٹا آج ہم پڑھیں گے. یہاں سے آگے انشاءاللہ کل پڑھاؤں گا. چونکہ مضمون سنجیدہ ہے، بہت آسان بھی ہے، دلچسپ بھی ہے، لیکن معنی بہت ہیں، چیزیں نوٹ کرنے کی بہت سی ہیں، سمجھانے کی بہت سی ہیں. یہ میڈیم ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کو آپ دیر تک دیکھ سکتے ہیں، اسے سمجھ سکتے ہیں. کم معلومات ہوں گی تو آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے. یہ اگر کلاس میں ہوتے آپ تو اور زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے اور پھر یہ بوریت بھی نہ ہوتی. شکریہ والسلام.
تمام بچے واٹس ایپ نمبر آپ لوگوں کے پاس ہے، واٹس ایپ نمبر پر اپنا ہوم ورک بھیجیں. ہینڈ رائٹنگ ایکٹیویٹی یہاں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جسٹ آپ جو ہے اپنے لیکچرز پر فوکس کریں، اور شارٹ کوسچن جو یاد کرتے ہیں وہ تھوڑی دیر بعد آپ کو مل جائے گا. تھینک یو.